السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ معزز بھائیوں اور بہنوں، آج ہم وراثت اور وصیت کے تعلق سے کچھ باتیں معلوم کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ نساء کے اندر وراثت اور وصیت کے احکامات تفصیل سے بتائے ہیں۔ کسی بھی انتقال ہوئے شخص کا مال اس کے رشتہ داروں میں تقسیم ہوگا تو کیسے ہوگا، کون محروم ہوگا، کون حقدار ہوگا، یہ ساری باتیں سورہ نساء میں موجود ہیں، آیت نمبر 11، 12، 13 کے اندر، کہ شرعی لحاظ سے کس کو کتنا ملنا چاہیے، بیٹے کو کتنا، بیٹی کو کتنا، بیوی کو کتنا، شوہر کو کتنا، ماں باپ کو کتنا، بھائی بہنوں کو کب کتنا ملے گا، یہ سب چیزیں اللہ رب العالمین نے تفصیل کے ساتھ سورۃ النساء میں اللہ نے بتا دیا۔ آدمی انتقال کر جاتا ہے تو شریعت کا حکم ہے سب سے پہلے اس میت کے لیے کفن دفن کا انتظام کرے۔ کفن دفن کے انتظام کے بعد دوسرے نمبر پر قرضہ ادا کرے۔ اگر میت پر قرضہ ہو تو اولاد کو چاہیے کہ وہ قرض ادا کریں، کیونکہ قبر میں قرض لے کر جانے والوں کے لیے بڑا نازک مسئلہ ہے۔ قرض ادا کرنے کے بعد تیسرے نمبر پر اگر میت کوئی وصیت کر کے جائے تو اس وصیت کو پورا کرنا اولاد کی ذمہ داری ہے، واجب ہے، اور اس کے بعد جو پیسہ بچتا ہے وہ وراثت میں تقسیم کیا جائے گا۔ ہمارے معاشرے میں وراثت کے حوالے سے مال ہڑپ کیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ صدقہ کر دیں، حج کر دیں، عمرہ کر دیں تو یہ ہماری بلیک منی وائٹ ہو جائے گی۔ اللہ کی قسم، دوسروں کا لیا ہوا مال اس میں عبادت بھی قبول نہیں ہو سکتے۔ حقداروں کو حق پہنچانا لازم ہے۔ مسلمان کا مال، جان، عزت و آبرو کے ساتھ کھلواڑ نہیں کرنا چاہیے۔ تو وراثت کے حصے میں بے انصافی کرنا، حق سے محروم کرنا، خاص کر کے عورتوں کو اس سے محروم کرنا، ان پر ظلم کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ بہت نازک مسئلہ ہے۔ اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو اہل علم سے رجوع کرنا چاہیے، اس لیے کہ آج اس وراثت کے تعلق سے کئی گھرانوں میں بڑے بڑے مسائل پڑے ہوئے ہیں۔ بھائیوں، میراث سے تعلق رکھنے والا ایک مسئلہ وصیت کا بھی ہے۔ آدمی اپنے مال میں سے کسی کو وصیت کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، خیر کے کام کے لیے، دین کے کام کے لیے، یا کسی بھی اچھے کام کے لیے۔ اپنی اولاد سے کہتا ہے کہ میرے مال میں سے اتنا حصہ وصیت کے لیے نکال لو، تو بالکل جائز ہے، کر سکتا ہے۔ لیکن وصیت کرنے والوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ کرنا چاہے تو 1/3 میں ہی وصیت کر سکتے ہیں، 33.3% ہی وصیت ہو سکتی ہے۔ مثلا کسی کے پاس 30 لاکھ روپے تھے تو وصیت کرنا چاہتا ہے تو وہ 10 لاکھ روپے تک ہی وصیت کر سکتا ہے، بقیہ 20 لاکھ وارثین میں تقسیم ہو جائیں گے، تو وصیت 1/3 تک جائز ہے۔ تیسری بات، وصیت کرنا چاہتا ہے تو غیر وارثین کے لیے وصیت کرے۔ جن لوگوں کو وراثت میں حصہ ملنے والا ہے، بیٹوں کو، بیٹی کو، بیوی کو، یہ سب حصے دار ہیں، ایسوں کو وصیت نہیں کر سکتا آدمی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ان اللہ اعطى كل ذی حق حقہ فلا وصیۃ لوارث۔ اللہ رب العالمین ہر حق والے کو حق عطا کرتا ہے، لہٰذا اے لوگوں، وارثین کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے۔ تو اپنے بیٹوں کو جو حصے ملنے والے ان کی وراثت میں، ان کے لیے کوئی وصیت جائز نہیں ہے، کر نہیں سکتے آپ۔ کسی دوست کو یا غیر کو یا کسی بھی شخص کو جو وراثت میں وہ شریک نہیں ہے، ایسوں کو وصیت کر سکتے آپ کہ فلاں کو میرے مال میں سے یہ وصیت ہے کہ اتنا دے دو، بالکل جائز ہے، لیکن وارثین کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ اگر ایک شخص وصیت کرتا ہے اور انتقال ہو جاتا ہے تو ان کے اولاد پر واجب ہے کہ وصیت کو پورا کرے۔ اگر پورا نہیں کریں گے تو یاد رکھو بڑے گنہگار ہوں گے۔ امپلیمنٹ نہ کرنے کا گناہ اولاد پر ہوگا۔ وہ وصیت اگر کریں ہی تو باقاعدہ اولاد پر واجب ہے کہ وصیت ضرور ادا کرے۔ پانچویں بات یہ ہے، اگر وصیت کا ارادہ ہے زندگی میں تو نبی فرماتے ہیں اسے لکھ لینا چاہیے۔ اگر ارادہ ہے تو کہا کہ 3 رات بھی نہ گزرے تو اسے لکھ لیا کرے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے
لکھ کر تکیے کے نیچے رکھ لیا تھا وصیت کو، تو لہٰذا وصیت کا ارادہ ہو تو فوراً اسے لکھ لینا چاہیے۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ کے کچھ بچے ہوتے ہیں، ایک بیٹا خدمت کرتا ہے، اطاعت کرتا ہے، دوسرا بیٹا خدمت نہیں کرتا۔ ایسے میں جو بچہ خدمت کرتا ہے ماں باپ اس کو خاص وصیت کر کے جاتے ہیں، اور جو بچہ خدمت نہیں کیا اسے محروم کر دیتے ہیں وراثت سے بھی، ہر قسم کی چیزوں سے۔ غلط ہے، یاد رکھو اولاد اگر نافرمان ہے تو وہ گنہگار ہوگا، وہ گناہ الگ سے ملے گا، لیکن اس کی وجہ سے وراثت سے محروم کرنا یہ کسی بھی لحاظ سے جائز نہیں ہے، ورنہ اللہ کے پاس پکڑے جائیں گے۔ بہرحال یہ چند مختصر سے باتیں تھیں وصیت کے تعلق سے، وراثت کے تعلق سے، اس لیے کہ آج بہت سے گھرانوں میں اس معاملے میں بہت اختلافات اور فسادات ہو رہے ہیں، اور دوسری طرف الحمدللہ کچھ ایسے خاندان میں، ایسے گھرانے بھی ہیں جو وراثت کے تعلق سے انصاف کے ساتھ پیش آ رہے ہیں، حق والوں کو حق دے رہے ہیں، ماں باپ کو، اولاد کو، بھائی بہنوں کے حقوق کو الحمدللہ وہ صحیح طریقے سے ادا کرتے ہیں۔ ایسے بھی ماشاءاللہ معاشرے میں موجود ہیں۔ بہرحال اکثریت یہ دیکھی جاتی ہے کہ وراثت کے تعلق سے بہت پیچھے ہی ہمارے معاشرے میں، اسی لیے گھر کے ذمہ داروں کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی حیات میں اپنے بچوں کو خاص نصیحت کرے، تربیت کرے اس وصیت کے تعلق سے کہ میرے جانے کے بعد تم پراپرٹی پر، بینک بیلنس پر اللہ کے لیے اختلاف نہ کرو، لڑائی نہ کرو، یہ ہونا چاہیے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ باپ جب تک زندہ ہے سب مل کر رہتے ہیں، باپ کی وفات کے ساتھ ہی اکثر اختلاف کر کے ٹوٹ جاتے ہیں۔ بھائیو یاد رکھو کہ آج کے معاشرے میں رشتوں کو جوڑا کرو۔ آج مال کی بنیاد پر، مال کے حرص میں آ کر لوگ رشتے کو توڑ لیتے ہیں، رشتوں کو کاٹ لیتے ہیں، حالانکہ یہ دولت، یہ مال کوئی دنیا سے لے کر نہیں جاتا۔ خالی ہاتھ ہم آئے تھے، خالی ہاتھ ہی جائیں گے، اور یاد رکھنا اس خبر کے آغوش میں نہ ہماری دولت کام آ سکتی ہے، نہ ہماری پراپرٹی کام آ سکتی ہے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ آج کے اس ماحول میں خاندانی زندگی کو مضبوط کرو، خاندانی زندگی کو مضبوط کرو، رشتوں کو ملایا کرو۔ ماں باپ اولاد کا رشتہ، بھائی بہنوں کا رشتہ، یہ سب بڑے عظیم رشتے ہیں۔ ایسے میں کہیں شیطان اس راستے سے رشتہ داری میں پھوٹ نہ ڈال دے، اختلافات نہ ہو جائے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی نصیحت ہے ہر ایک کے لیے بھی۔ اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ تمام کو بھی کہی باتوں پر، سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔